میں نے آج اسمبلی کے سیکرٹری کو مخاطب کر کے بعد میں کہہ کے کہا ہے کہ آپ اپنے منٹس نکال لیں گے، میں اپنے منٹس نکال لوں گا۔ آپ لوگوں نے ایٹ لیسٹ ٹائم نہیں لکھا ہوگا، میں ٹائم بھی لکھتا ہوں، میں نے اتنے منٹس لیے ہیں کہ میرے اور آپ کے منٹس میں کتنا فرق ہے، میرا منٹس ان سے زیادہ تفصیل میں ہوگا۔ خواجہ آصف صاحب نے کل بات کی، سب سے پہلے بات یہ ہوئی کہ میں نے یہ پوائنٹ آؤٹ اٹھایا تھا اپنی پہلی تفصیل میں، جو یہ ذکر کر رہے کہ میں نے واک آؤٹ کیا اور پارٹی کا ذکر کیا۔ میں نے یہ کہا تھا کہ جناب چیئرمین خورشید شاہ صاحب، آپ کو چیئرمین بنایا گیا، ہماری خواہش تھی کہ ہم میں سے چیئرمین بنتا، ہم آپ کے ساتھ 3 بندے اپوزیشن کے بیٹھے ہیں، باقی آپ سارے حکومت ہی حکومت ہے، لیکن ٹھیک ہے آپ چیئرمین بنے، ہماری لوگوں نے آپ ہی کو منتخب کر کے نامنیٹ اور پروپوز اور سیکنڈ کیا، ہمیں آپ پہ کوئی اعتراض نہیں، آپ رہے، بٹ یہ لیگسی آپ کے کندھوں پر ہے، اس کو کیری فارورڈ کریں۔ میں نے کہا اسپیشل کمیٹیاں پہلے بھی بنی ہیں، لیکن اس مرتبہ جو اسپیشل کمیٹی بنی ہے یہ بالکل یونیک ہے، اور وہ باقی سے ڈیفرنٹ اس لیے ہیں، یہ کمیٹی باقی سے ڈیفرنٹ اس لیے ہے کہ اس کمیٹی میں پارلیمان میں موجود ہر سیاسی پارٹی کا ہیڈ موجود ہے، اس لیے یہ کمیٹی 25 کروڑ عوام کی نمائندگی کرتی ہے۔ میں نے ریکویسٹ کی کہ اس کے ٹرمز دیکھے، یہ جس ٹرمز کے لیے بھیجا گیا ہے اس میں سے ایک ٹرمز جو ہم نے ایڈ کروایا تھا کہ پارلیمنٹیرینز کے بارے میں بھی آپ یہ ایک ٹرم ڈال دیں۔ کچھ پارلیمنٹیرین کے الفاظ کی ادائیگی پہ لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے، میں اس لیے ڈلوانا چاہ رہا تھا۔ کچھ پارلیمنٹیرین سارے اچھے ہیں، لیکن آپ کی پرائیویٹ لائف بھی سم ٹائم پبلک لائف کے ڈومین میں آتی ہے، الفاظ بڑا وزن رکھتے ہیں، کسی کو غلط الفاظ سے مخاطب کرنا بھی نامناسب ہے، تو میں نے اس لیے پارلیمنٹیرین کا رکھوایا تھا کہ ان کی بھی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہو، اور اس پارلیمنٹیرین کی بھی کچھ شکوے شکایات ہے، کچھ کوٹایا جاتا ہے، کچھ کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ سختیاں ہوتی ہیں ان کی فیملی کے ساتھ، تو ان کے لیے پہلا فورم یہ فورم ہے، اس لیے اٹھایا۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ یہ کمیٹی نہ تو ہمارے الائنس کی ہے، اور میں نے کہا خواجہ صاحب اور سب کو کہا کہ نہیں، یہ کمیٹی ہماری ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ہے کہ ہم اس ڈسکشن میں جائیں کہ کس حکومت نے کتنا اچھا اور کتنا برا کام کیا تھا، کس حکومت نے لوگوں کو زیادہ ستایا اور کس نے کم ستایا، کس نے ایک دوسرے کے پاس زیادہ کیے۔ تو میں نے تو یہ ریکویسٹ کی تھی برائے مہربانی اس کو اصل ایشو کی طرف لے آئیں اور آپ اصل ایشو پہ بات کر لیں۔ پھر خواجہ آصف نے جو اس پہ احتجاج کیا، میں نے اس کو مثال دی کہ نیلسن منڈیلا نے اپارتھائڈ ختم ہونے کے بعد استعفیٰ دیا تھا، اس نے اپنی بیوی کو ڈیورس کیا تھا، جب ڈیورس کا وقت آیا لوگوں نے پوچھا بیوی کو آپ ڈیورس کیوں کر رہے ہیں، اس نے کہا اپارتھائڈ کا وقت ختم ہوا، میں چاہتا ہوں کہ آگے کی طرف بڑھوں، بدلہ میں سفید لوگوں سے نہ لوں، سفید فام سے میں بدلہ نہ لوں، لیکن میری بیوی سختی برداشت کر چکی ہے، اس کے دل میں وہ آگ پڑی ہے، میں چاہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اس بیوی کے ساتھ رہوں گا تو میں اپنا پولیٹیکل راستہ چھوڑنا پڑے گا، اس لیے میں یہ بیوی کو چھوڑ دوں تو میں نے بیوی کو چھوڑنا ہے، بٹ میں نے یہ پولیٹیکل راستہ اپنانا ہے اور میں نے پاسٹ کی طرف نہیں جانا۔ میں نے کہا خواجہ آصف صاحب آپ سے ہماری بڑی توقعات ہیں، ہم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں، آپ سے ہماری توقعات ہے، لیکن اگر آپ اتنا دل نہیں رکھ سکتے کہ آپ ہماری بات کو کھل کے سنیں کہ پارلیمنٹ کے بارے میں، پارلیمنٹیرین کے بارے میں کوئی بات کرے، اگر آپ نہیں سنتے تو میری آپ سے درخواست ہے، آپ کا استحقاق ہے، آپ اسپیکر صاحب کو کہیں کہ آپ کی جگہ کسی اور کو نامنیٹ کر دیں۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ تسی رہو، آپ نے رکھنا ہے ضرور ہے، لیکن یہ اگر آپ نے نہیں رکنا تو آپ ان کو استحقاق ہے۔ یہ ہماری کل ڈسکشن ہوئی تھی، جس انداز میں اس نے پیش کیا، جو الفاظ اس نے کے پی کے وزیر اعلیٰ کی استعمال کیے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ میں نے کل 2 لفظ اور استعمال کیے تھے خواجہ آصف صاحب کے لیے، میں نے کہا خواجہ آصف صاحب میری آپ سے التماس ہے، ہیٹ فگر نہ بنے، سپوائلر نہ بنے، نہ پارلیمان میں نہ اسمبلی میں۔ وہ لوگ اللہ کے رحم کے طلبگار ہوتے ہیں، اس کو لوگ رحم دل سمجھتے ہیں، جو لوگوں کو جوڑتے ہیں، وہ نہیں جو لوگوں کو توڑتے ہیں۔ 40 سال کا کریہ جو لوگ بلٹ اپ کرتے ہیں، فقط ایک دن کے غلط کام سے وہ کریہ
ड्रॉप डाउन हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। हमने अगर आगे बढ़ना है, ये सख्तियाँ कम करनी है, ये तनाव कम करना है, इस मुल्क को बेहतर करना है, इस यकीन को मजबूत करना है। और मैंने सुबह भी यही कहा है कि इसके लिए पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन ना करें। आज मैंने सबसे पहले ये कहा है कि काजी फाइसा साहब से रिक्वेस्ट की है कि आप भी ये ट्रेंड सेट कर ले, आपको जो भी एक्सटेंशन दे, आपके लिए जो भी लेजिस्लेशन करे, मरकज़ आप ही है, अदलिया से आप इब्तिदा करें, कोई करे न करे। आज आपकी तवक्को है कि आज ही आप ऐलान करेंगे, प्रेस करेंगे कि एक्सटेंशन जिस भी फॉर्म में हो, चाहे जजिस की मुद्दत बढ़ाने में हो या अदरवाइज, आप नहीं लेंगे। ये हमें ये नहीं है कि आपके जजेस में से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे लिए सारे जज साहिबान मोहतरम हैं, हम एहतराम करते हैं, हम उस पर एतमाद करते हैं, हम उनकी इंटेग्रिटी को किसी सूरत नहीं क्वेश्चन करते। बट ये ट्रेंड सेट करना है, और जिन लोगों ने सेट करना है उन्होंने अपने लिए बार हमेशा हाई रखना होता है। ये हमारी इल्तिमास है।